اپنی عزت نفس کو محفوظ کرنا ہے اور اپنے بچوں کے سامنے باعزت ہونا ہے، تو پھر ہمیں ایک راستہ اپنانا پڑے گا۔ وہ راستہ ہے یونٹی کا، اتحاد کا۔ اور وہ اتحاد کیسے آئے گا؟ وہ ایسے ہی آئے گا کہ بھی آپ کے الیکشن ہوں، اس میں ضلعی، ڈویژنل اور پنجاب تک کی عادت سامنے آئے، اس کی عادت کے اوپر ذمہ داری ہو کہ وہ آپ دوستوں کے مسائل حکام بالا تک، گورنمنٹ تک پہنچائے۔ ہم نے ایک تجربہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جو سینئر دوست ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ 99 میں نے آپ دوستوں کے محکمہ کو جوائن کیا، اور اس سے 3 سال بعد ایک ایسوسیشن وجود میں آئی، یعنی 2002 کے آغاز میں، اپریل میں۔ اس ایسوسیشن نے، جس کی قیادت آسن چیمہ صاحب، خواجہ نسیم صاحب کر رہے تھے، انہوں نے بہت سے مسائل حل کروائے۔ وہ یونٹی ہی کی بدولت تھا۔ آپ جو دوست سینئر ہیں ان کو پتہ ہے کہ فوڈ ڈائریکٹریٹ میں 40 کے قریب سیٹیں ہوتی تھیں، اور دوست باہر دروازے پہ بھی کھڑے ہوتے تھے اور راہداری پہ بھی کھڑے ہوتے تھے، اور موومنٹ ایک دوسرے کی مشکل ہوتی تھی۔ جو لوگ لیٹ ہو جاتے تھے وہ باہر ہی کھڑے رہتے تھے۔ یعنی یہ تھی ایک اتحاد کی فضا۔ ڈائریکٹر صاحبان، سیکرٹری صاحبان کے مخبر جو دفتر میں پھر رہے ہوتے ہیں، وہ بتاتے تھے کہ یہ باہر 100 بندہ کھڑا ہے، باہر 50 بندے کھڑے ہیں جو ایسوسیشن کے ساتھ ہے، پورے پنجاب سے 2-2 4-4 بندے آئے ہوئے۔ جب چیمہ صاحب کی پروموشن ہو گئی، خواجہ صاحب تشریف لائے، کام پھر بھی چلتا رہا، دھیرے دھیرے کام سلو ہو گیا، اور پھر آج حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میں نے سینئر دوستوں سے مشاورت کے بعد پنجاب میں الیکشن کروانے کے لیے ایک صدا کی۔ آپ دوستوں کا ممنون ہوں کہ آپ دوستوں نے میری آواز پہ لبیک کہا، اور تقریباً 90% اضلاع میں الیکشن ہو چکے ہیں، ان کی لسٹ میرے پاس آ چکی ہے۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ان تمام عہدیداران کا ہم اعلان بھی کریں گے جو کامیاب ہوئے ہیں، اور فردر دوستوں کی مشاورت سے ہم ایک پینل بنا رہے ہیں۔ اس پینل میں کا ہم اعلان کر دیں گے، اور اس اعلان کے بعد الیکشن کی ایک ڈیٹ ہوگی۔ اگر کوئی اور پینل اس کے مخالف میں آئے گا تو الیکشن ہو جائیں گے، اگر کوئی مخالفت میں نہیں آتا تو انشاءاللہ وہی جو ہم نے مشاورت کے ساتھ ایک ٹیم بنائی ہوئی ہوگی وہی آپ کی قیادت کرے گی۔ پیارے بھائیوں، میری یہ جو کاوش ہے یہ کسی پہ احسان نہیں ہے۔ میں نے بھی آپ کے ساتھ زندگی کے 20-21 سال گزارے ہیں، اس لیے میں اپنے طور پہ اپنے فرض کی ادائیگی خدا کو حاضر ناظر جان کے کر رہا ہوں۔ اس عرصے میں دوستوں نے، جو سینئر دوست ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے خدمت کی، کیسے مسائل کو اجاگر کیا، کیسے سیکرٹری، ڈائریکٹر، منسٹر تک میں پہنچتا رہا، اکیلے ہی جاتا رہا، بات کر کے آتا رہا، پھر ایسوسیشن کو ساتھ لے کے جاتا تھا، وہ بات کرتی تھی، اور مسائل جو ہیں وہ ان کا خاتمہ ہوتا شروع ہو گیا۔ مسائل خاصے کم ہوئے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے اپریل میں فرسٹ میٹنگ کی ڈائریکٹر صاحب کے ساتھ، ایسوسیشن بننے کے بعد 2001 کی بات ہے، تو اس وقت ہمارے پاس 21 مسائل ریٹرن میں تھے جو ہم نے درخواست کے ساتھ لگائے تھے۔ وہ مسائل ہم نے سیکرٹری صاحب کو، ڈائریکٹر صاحب کو پیش کیے، ڈائریکٹر صاحب نے آگے فارورڈ کیے، اور اسی دن 18 مسائل ڈائریکٹر صاحب کی ٹیبل پہ حل ہوئے اور ان کے نوٹیفیکیشن جاری ہوئے، جو بعد میں نے پنجاب فوڈ نیوز کے شمارے میں ان کی فوٹو کاپی کی جو ہے کاپی وہ بھی شائع کی تھی۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس کو ذرا آپ سمجھیں کہ 21 میں سے 18 مسائل آن دا ٹیبل حل ہونا یہ کوئی چھوٹی کامیابی نہیں تھی، لیکن اس کے پیچھے کیا تھا؟ یونٹی تھی آپ دوستوں کی، آواز تھی آپ دوستوں کی، اور اس آواز کو محسوس کیا افسران نے تو مسائل حل ہو گئے۔ اب جو میرا پروگرام ہے اور دوستوں کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ پنجاب کے الیکشن عن قریب کرا دیں گے، تاکہ جو مسائل ہیں ان کو ایک بار پھر سے جو ہے مسائل کو دوبارہ سے
اکٹھا کر کے تمام دوستوں کے سامنے رکھتے ہوئے مسائل کا حل کے لیے کوششیں مشترکہ طور پر کی جا سکیں۔ ابھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کل مجھے ایک فون آیا سرگودا سے۔ وہاں ایک دوست ہیں جنہوں نے اپنی گندم کو ایکسپورٹ کیا، اور گندم کو 3-4 بار انہوں نے، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے صاف کیا پنکھے لگا کے، اور اس کے بعد اس کو ایکسپورٹ کیا۔ اس میں انہوں نے اپنی پاکٹ سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے اتنے پیسے تو نہیں ہوتے کسی بھی ملازم کے پاس، دوست صاحب آپ سے پکڑ دکڑ کر کے انہوں نے کہ وہ بتا رہے تھے کہ تقریباً 25 لاکھ میرا خرچہ آیا۔ اور جو محکمہ ہے انہوں نے جب کام کروانا تھا، افسران میرے پیچھے تھے، مجھے تھپکی دے رہے تھے کہ انشاءاللہ آپ کرواؤں گا، اس کا حل نکالیں گے۔ تو اب حالات یہ ہیں کہ اس کا ریزیڈیو وہیں پڑا ہوا ہے، پھر کم از کم ریزیڈیو تو نیلام ہو جاتا، اس کے بیچارے کا کچھ تو اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے، ریزیڈیو وہیں پڑا ہے، اور وہ محکمے کے چکر لگا کر عاجز ہو کر اس نے ہائی کورٹ کی طرف رجوع کر لیا ہے۔ ابھی اس نے رات ہی مجھے بتایا تو مجھے بہت تکلیف ہوئی، علم تو پہلے بھی تھا لیکن اس قدر اس کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں یہ میرے علم میں نہیں تھا۔ اس کے علاوہ میں نے 20-21 سالوں میں جو دیکھا کہ دوست بہت پریشان ہوئے۔ ایک دفعہ ہم نے جب بمپر کرائپ ہوئی تھی 2004 کی بات ہے، تو اس وقت بھی ہم نے ایکسپورٹ کی گندم، اس وقت بھی لوگ لاکھوں کے مقروض ہو گئے۔ گورنمنٹ نے وہ بڑی مشینیں منگوائیں، اس پہ لاکھ روپیہ خرچ کر دیا، اور جناب اب وہ مختلف پی آرز پہ کھڑی ہیں اور ان کو زنگ لگ رہا ہے، نہ ان کو پوچھنے والا نہ ان کو دیکھ بھال کرنے والا ہے، وہ ویسی کی ویسی کھڑی ہیں۔ لیکن انہوں نے فیلڈ سٹاف کو اکاموڈیٹ نہیں کیا۔ ظلم یہ ہے کہ فیلڈ سٹاف کو اکاموڈیٹ کرنے کی بجائے جنہوں نے پاکستان کی عزت رکھی اور اپنے ہاتھوں سے، اپنی جیبوں سے، اپنے خاندان سے لون لے کے ریزیڈیو جو اکٹھا کیا اس کو بھی نہ بکوایا، وہ بڑا بادشاہوں کی نظر ہو گیا، اور جو نقصانات ہوئے اس کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہوئی۔ تو ان تمام مسائل کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیارے بھائیوں، آپ کی یونٹی بہت ضروری ہے، اور اس یونٹی کے لیے آپ کی صوبے کی سطح پہ ایک ایسوسیشن کا قیام بہت ضروری ہے۔ میں احمد فراز صاحب کے چند خوبصورت اشعار آپ کو پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ احمد فراز صاحب کہتے ہیں، جو حرف حق تھا وہی جا بجا کہا سو کہا، بلا سے شہر میں میرا لہو بہا سو بہا، شکست و فتح میرا مسئلہ نہیں فراز، میں زندگی سے نہ مرض آزما رہا سو رہا۔ پیارے دوستو، اب آئندہ ہماری منزل ایک ہونی چاہیے، ہمارا راستہ ایک ہونا چاہیے، ہماری سوچ ایک ہونی چاہیے، اور مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اور مسائل کو ختم کرنے کے لیے یہ ہم سب پہ لازم ہونا چاہیے۔ میں پھر دہراتا ہوں کہ ہماری منزل ایک ہونی چاہیے، ہمارا راستہ ایک ہونا چاہیے، اور ہماری سوچ بھی ایک ہونی چاہیے، پھر جا کے ہم اپنے مسائل کو حل کر پائیں گے۔ فیلڈ سٹاف اتحاد زندہ باد، پاکستان پائندہ۔